اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورة الأحقاف آیت رقم 3 نمبر آیت ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن جو کہ حقیقت کے بیان پر مبنی کتاب ہے، اس بات کو توجہ رکھیں اور سمجھیں اور سوچیں اس پر آپ کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، جو ہونے والے سلسلے ہیں، 2 قسم کے ہیں، ایک ہیں فرضی، ایک ہیں حقیقی۔ خدا کریم نے قرآن میں 75 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کام میں نے بالحق کیا ہے، 75 دفعہ یہ کہا ہے کہ میں نے بالحق یہ کام کیا ہے۔ مختلف کاموں کے بارے میں کہا ہے، مثال کے طور پر آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بالحق ہے، رسولوں کو بھیجنے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے، وارسلنا رسولنا بالحق، یا کہا کہ یوم القیامت یوم ہے جو کہ بالحق ہے، یا 2-4 دن پہلے ہم نے وہ آیت پڑھی جس میں کہا تھا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ اسی طرح بہت ساری باتوں کے بارے میں کہا بالحق، یعنی حقیقت پر مبنی، یعنی جو ہے، فرضی نہیں ہے۔ اے اللہ، اس سارے بالحق سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کریم فرمانا چاہتا ہے کہ انسان جو تیرے کام ہیں وہ بالحق نہیں ہیں، حقیقت نہیں ہیں، فرضی ہیں، عارضی ہیں، کچھ دنوں کے لیے۔ جو میرے کام ہیں وہ بالحق ہیں، دائمی ہیں، پکے ہیں، نہ مٹنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان گھر بناتا ہے،
خوب گھر لگتا تو ہے کہ پکا ہے، اینٹوں سے بنا ہوا ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے، موجود ہے، لیکن بالحق ہے؟ بالحق نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ سالوں کی بات ہے، یہ تبدیل ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان نے سڑک بنائی، وہ راستہ بند ہو جانا ہے۔ انسان نے شہر بنائے، وہ شہر ویران ہو جانے ہیں۔ نالے بنے ہوئے ہیں، جہاں نہریں بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جانی ہیں، وہاں خالی ہو جانا ہے، صحرا بن جانا ہے۔ جو آبادیاں ہیں وہ ویران ہو جانی ہیں، جو صحرا ہیں وہ مکان بن جانے ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ریت کے گھروندے بنائیں، بالحق ہے وہ؟ بالحق نہیں ہے، عارضی ہیں، فرضی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ مثلا وعلیکم السلام، مثلا آج کوئی کسی چیز کا مالک ہے، بالحق مالک ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ کسی اور کے پاس ہوگی، بالحق نہیں ہے۔ فلاں جگہ افسر لگا ہوا ہے، بالحق ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گا، بالحق نہیں ہے۔ بالحق وہ ہوتا ہے جو نہ مٹے، جو ختم نہ ہو۔ خدا کے کام کیسے ہیں؟ خدا کے کام تو بالحق ہیں۔ مٹی سے آپ 100 چیزیں بنا لیں، لیکن سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مٹی ختم نہیں ہوگی۔ اینٹیں پھر مٹی بن جائیں گی، آپ کے بنے ہوئے مکان پھر مٹی بن جائیں گے، آپ کے جو اور کام کیے ہوئے ہیں، تبدیلیاں کی ہوئی ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ جو خدا نے بنائی ہے چیز، وہ بالحق ہے، وہ برقرار رہے گی۔ اور یہ چیز خدا نے انسان کو کہا ہے کہ اے انسان، تو ویسے تو جتنے بھی کام کرے گا فرضی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تو نے بالحق بننا ہے، اگر حق کے ساتھ تو نے قائم رہنا ہے تو بالحق بن جا۔ بس خدا کے کام کیے ہوئے بالحق ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ خدا کی طرح وہ بھی خدائی حیثیت رکھتے ہیں، ابد العابدین تک، وہ جیسے خدا نے جتنا ان کو بنایا ہے، اجل مسمى، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ جتنے تک ہم نے ٹائم رکھا ہے اتنے تک اس کو کچھ نہیں ہونا ہے، جب ہم نے چاہنا ہے تو اس کے بعد اس کی بات ختم ہونی ہے۔ وَإِلَّا ہیں بالحق، البتہ یہ نہیں کہ بھائی پرماننٹ ایسے ہے کہ بھائی خدا بھی اب چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، ایسے نہیں، اجل مسمى، یعنی جو ٹائم ہم نے ان کے لیے رکھ دیا ہے وہ ہے، لیکن انسان اس کے لیے ٹائم نہیں رکھ سکتا۔ انسان کہے کہ میں مکان بنا رہا ہوں، یہ 500 سال اس کو کھڑے رہنا ہے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ ہی ٹائم کے بعد ممکن ہے کہ ختم ہو جائے۔ بالحق بتایا ہے اور کہا ہے انسان تو بھی بالحق بن سکتا ہے، کچھ کام تو ایسے کر سکتے ہیں جو ختم نہ ہونے والے ہوں، جو بالحق رہیں۔ وہ یہ ہے کہ تو حق کے ساتھ خود کو کیا کر، ملحق کر دے، حق کے ساتھ تمسک کر لے تو بھی کیا بن جائے گا، بالحق۔ اگر سمندر سے نکلا ہوا پانی ہو تو کبھی کیا بن جائے گا، کبھی کیا بن جائے گا، کبھی غبار بن جائے گا، کبھی کسی کوئی پی لے گا، لیکن اگر سمندر سے مل جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، دائم ہو جائے گا، ایک نہ مٹنے والی چیز، ایک ختم نہ ہونے والی چیز ہو جائے گا سمندر کے ساتھ۔ خدا نے بھی انسان کو کہا ہے کہ تو نہ مٹنے والا اگر بننا ہے تو ایسے کر کہ نہ مٹنے والے سے مل جا، اسی طرف آ جا۔ اور یہ جتنے بھی ہمیں خدا نے کام بتائے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اچھائی کے جتنے کام ہیں، یہ پاکیزگی ہے، یعنی جتنا بھی انسان صاف ہوگا اس کا صفائی والے مرکز کے ساتھ مکس ہونے میں کیا ہوگا، آسانی ہوگی، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جتنا صاف ہوگا، جو صاف چیز ہے اس کے ساتھ مکس ہوگا۔ اور یہ جتنے بھی کام ہیں جو خدا نے ہمیں بتائے ہیں، یہ طہارت کے لیے ہیں، ہمارے پیوریفیکیشن کے لیے ہیں، ہم پاک ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے اور آسان ہوگا ملنا۔
یہاں اس بالحق کے لفظ میں ان دنوں کی جو مناسبت ہے 13 رجب جو کہ پرسوں گزر چکے، آج 15 ہو گئی ہے، 13 کو جو ولادت ہوئی ہے مولا علی امیر المؤمنین کی، اس حوالے سے بتاؤں کہ قرآن میں 75 دفعہ لفظ بالحق کہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے واقعاً دقت چاہیے، ہر بندے کی سمجھ کی بات نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی نبی نے بھی ہمیں اس خاص مولود کے لیے بھی یہ بات کہی ہے، امیر المؤمنین کے بارے میں ہے کہ علی مع الحق والحق کو مع علی۔ یہ بات جو ہے اس کو ان آیات کے زاویے میں دیکھیں، پھر توجہ، ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ بھائی علی حق کے ساتھ ہے، مطلب ہے حق انصاف کے ساتھ ہے، علی ٹھیک راستے پر ہے، ہم نے یہی کچھ سمجھا ہے کہ علی کیا ہے، صرف ٹھیک راستے پہ ہے، حق کے ساتھ ہے، جبکہ یعنی باطل کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ مراد پیغمبر اگر ان آیات کو دیکھیں اور ادھر حق کا معنی دیکھیں کہ علی مع الحق ہے، نہیں کہا کہ علی الحق ہے، علی علی الحق، یہ تو نہیں کہا، پیغمبر نے کہا ہے کیا، علی مع الحق والحق کو مع علی۔ یہ مع کہہ کر پیغمبر نے ایک خاص معنی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو جو حقیقتیں ہیں اس کے ساتھ علی بھی موجود ہے، یعنی خلق سماوات کے وقت علی موجود ہے، ارسال رسل کے وقت علی موجود ہے، وہ مع الحق ہے۔ قرآن میں حق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، کہا ہے کہ یہ کام بالحق ہوا ہے، ارسال رسل بالحق ہے، خلق سماوات بالحق ہے، خلق زمین بالحق ہے، کتابوں کا لکھنا بالحق ہے، ریکارڈ بنانا بالحق ہے، پتہ نہیں کتنی چیزوں، 75 میں نے کہا نا، 75 دفعہ بالحق کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور تمام کام جو خدا کی طرف منسوب ہے سب کے ساتھ یہ آیا ہے کہ یہ کام خدا نے کیے ہیں، اور کیا کیے ہیں، بالحق کیے ہیں، یعنی حقیقت پر مبنی ہیں، اور ادھر خدا کریم اپنے پیغمبر نے خدا کے قول کے مطابق لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا نے یہ بتایا ہے کہ علی مع الحق، جب بھی کوئی حقیقت کی داستان رقم ہوئی ہے، علی کیا تھے، ساتھ تھے، ساتھ ہیں۔ بس یہاں سے وہ رتبہ علی کا جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے، ہمارے اس سے باہر ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ، کیونکہ اس موضوع پہ تھوڑا سی بہت زیادہ لوگ جذباتی اور جوشیلے ہوتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سورج کی بلندی کے بارے میں یا سورج کے فوائد کے بارے میں ہر روز باتیں کریں، ہر روز باتیں کریں کہ سورج اتنا چمکدار ہے، سورج اتنا مفید ہے، سورج اتنا بلند ہے، سورج کے یہ فائدہ ہے، کوئی نیا نیا فائدہ نکال کے لے آئے کہ آج میں نے تو سورج کا ایک اور فائدہ دیکھا ہے، یہ جو درختوں کا رنگ ہے یہ سورج سے پیدا ہوتا ہے، پھولوں کا رنگ سورج سے پیدا ہوتا ہے، مٹھاس جو پیدا ہوتی ہے اس میں پھلوں میں وہ سورج سے ہوتی ہے، سائز جو ان کا بنتا ہے وہ سورج سے بنتا ہے، پتہ نہیں سورج کے اتنے کہ دنیا کی تمام جو ہماری روشنی ہے، ہماری زندگی کا جو سارا چرخہ ہے وہ سورج سے چل رہا ہے، اگر سورج نہ ہو، روشنی نہ ہو، فرض کریں کہ ہمارے پاس ساری دنیا کی چیزیں بھی ٹکی رہے، روشنی نہ ہو، سارا کام ختم شد، یہ تو ہم روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ سب نظام چل رہا ہے، پہلے اندھیرا ہو جائے، سب چیزیں ختم ہو جائیں، روشنی پیدا نہ ہو اور روشنی پیدا کرنے والی چیزیں ہی نہ ہوں، سورج نہیں آئے گا تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس بیٹریاں ہیں، ہم تو وہ جو ہے ٹارچ روشن کر لیں گے یا بجلی چلا لیں گے، سورج نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہو جائیں گی،
کام ہو جائیں گی کچھ ہی دنوں میں، انہوں نے بھی سب چیزیں ختم کر دینی ہیں اور کام ہی نہیں ہونا، کیونکہ یہ ایک سرکل ہے، ایک چین ہے، اس چین کی وجہ سے سورج تک ہی جا کر منتہا ہوتا ہے۔ بہرحال جتنا ہم سورج کے بارے میں بحث کریں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بحث کرتے رہے، فائدہ سورج کا جو اتنی بلندی ہے اور اتنے فوائد ہیں، اس کا فائدہ اس کو ہے جس نے سورج سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وَإِلَّا ہم جشن منائیں، ہر روز جشن منائیں کہ سورج بہت بلند ہے، سورج بہت روشن ہے، سورج بہت مفید ہے، سورج کا یہ درجہ ہے، سورج کا وہ درجہ ہے۔ اب یہ واضح چیز ہے، کہیں یا نہ کہیں ہے، لیکن ہمارا اور سورج کا کیا تعلق ہے، یہ چیز مہم ہے۔ ہمارا اور سورج کے درمیان جو حلقہ ہے، جو وہ چین کو جوڑنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اگر تو ہم سورج سے استفادہ کرنے والے ہیں تو پھر تو تعریف کریں، جان بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم خام خواہ لگے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی کھیتی ہے، نہ ہماری کوئی سولر سسٹم لگا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اور ہمارا ایسا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سورج سے استفادہ کریں، ہم تو کمرے میں گھسے رہتے ہیں، سورج کی روشنی سے وٹامن ڈی بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے بدن کے لیے دھوپ میں بیٹھ کر وٹامن ڈی بھی نہیں لیتے ہیں، دوسرے جو فوائد ہیں سورج کے وہ بھی نہیں لیتے ہیں، ہم تو چھپے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں سورج سے، بچ کے رہتے ہیں سورج سے، تو پھر ہمیں تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کا قصہ بھی یہی ہے، علی کا قصہ بعین ہی نبی کا قصہ ہے، نبی کا قصہ بعین ہی خدا کا قصہ ہے۔ جتنی مرضی ہے خدا کی تعریف کر لیں، اگر خدا کے سائیڈ پہ نہیں آئے گا بندہ تو بالحق نہیں بنے گا، نبی کی سائیڈ پہ نہیں آئے گا تو بالحق نہیں بنے گا۔ بالحق بننا ہے تو کیا کریں؟ اس سائیڈ پہ آ جائیں، خدا کی سائیڈ پہ آ جائیں، نبی کی سائیڈ پہ آ جائیں، علی ولی کی سائیڈ پہ آ جائیں۔ یعنی سائیڈ پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرز زندگی کو اپنا لیں، ان کے کردار کو اپنا لیں، ان کی سیرت کو اپنا لیں، ان جیسے کام کریں۔ ہم نے کتنی بار کیا ہے ایسے؟ ہاں، کتنی بار ہم نے اپنے غلاموں کے ساتھ برابری کا سلوک یا اپنے سے بھی بہتر سلوک رکھا ہے ان کے ساتھ؟ کتنی دفعہ ہم نے خود جو ہے نہیں کھایا اور دوسروں کو کھلایا؟ کتنے لوگوں میں یہ سیرت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوستے رہیں۔ امام ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک خاتون وزن اٹھائے ہوئے تھی، پتہ نہیں کیا، کوئی لکڑیاں یا کوئی اور چیز، اور ساتھ ہی اس کا ایک بچہ تھا، رو رہا تھا، تو امام نے کہا کہ مجھے دے دو۔ یہ کوفہ کے زمانے کی بات ہے، جب امام امیر تھے، ہاں، تو اس سے وہ وزن لے لیا، وزن لے کر چلے گئے، اس کے گھر پہنچایا تو ساتھ کہا کہ وہ بچہ بھی اس کا تھا، وہ رو رہا تھا، تو حضرت نے کہا کہ کوئی اور اگر کام ہے تو مجھے بتا دو، تم بچے کا دھیان کرو۔ تو اس خاتون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا کہ کوئی خیر خواہ بندہ ہے، چلے، میرا بھی یہ بچہ یتیم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جاؤ، یہ تنور بھی میں نے ابھی چلانا ہے، تنور کو روشن کرنا ہے اور روٹیاں پکانی ہیں، بچہ بھوکا ہے۔ تو حضرت نے لکڑیاں ڈالی تنور میں اور تنور کو آن کیا، تنور چلایا، اور تنور کو روشن کرنے کے بعد خود اپنے چہرے کو تنور کے اوپر لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے علی، تو نے حساب دینا ہے، تو اب اگر امیر ہے، تو اگر اس ملک کا بادشاہ ہے، اگر اس ملک کا خلیفہ ہے، مومنین پر خلیفہ ہے، تو تو ان سب کا ذمہ دار ہے، کیوں تو غافل ہے؟ ایک خاتون اگر اتنی مشکل حالات میں ہے، اس کا تو نے جواب دینا ہے۔ اپنی داڑھی کو پکڑ کے وہاں اس تنور کے اوپر اپنے چہرے کو رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس طرح کچھ دیر وہاں رہے حضرت، اور اس بعد میں اس خاتون نے روٹیاں لگائیں گی، تھوڑی دیر کے بعد اس خاتون کو کسی نے، پھر چلے گیا حضرت وہاں سے، تو کسی نے اس خاتون کو بتایا کہ یہ جس بندے کو آپ نے کام پہ لگایا ہوا تھا، یہ کوئی اور نہیں تھا سوائے کس کے؟
امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس لیول پر آئے نہ، ہم آئے نہ اس راستے پہ. یہ راستہ ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں بھی بہت ہے ایسے کام کرنے کو کہ اگر ہم کرنا چاہیں، لیکن ہمیں اپنا وہ جو ہمارے اندر من ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، انسان کے اندر جو وہ من ہے، دل ہے، وہ جو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی انا ہے، تکبر ہے، وہ اسے اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ اس قسم کا کوئی کام انسان کرے. خود پھر ہمارا اور علی کے درمیان وہ حلقہ کیا ہے جو ہمیں اس کے ساتھ جوڑے؟ یعنی میں تو خود پریشان ہوتا ہوں کہ مجھے تو وہ حلقہ نہیں ملتا ہے کہ جو مجھے ائمہ کے ساتھ جوڑنے والا حلقہ کیا ہو سکتا ہے. کس طرح میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑوں؟ کیا کہوں کہ میرا کون سا کام ایسا ہے کہ میں کہوں کہ میں بھی ان کے کھاتے میں شمار ہوتا ہوں؟ تو جب ایسا کام نہ ہو تو ہمیں خوشی کس بات کی ہو سکتی ہے؟ ہم کس بات سے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جشن کس بات کا منانا چاہیے؟ ہمارا ان کے ساتھ جب تعلق ہی نہیں جڑتا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے ایسا جیسا ان کا کام، ہماری سوچ ایسی نہیں ہے جیسے ان کی سوچ، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے جیسے ان کا کردار، تو حیرت کی بات ہے کہ ہمیں جشن منانے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایک مثال ہے، محاورہ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم پہ زیادہ وہی فٹ آتا ہے. ہاں، پرائی شادی میں پر ہمارا پہلے تو ہم اپنا تعلق تو ثابت کریں. شادی گواڈی کے گھر یا کہیں آس پاس میں دور ہو رہی ہے، ہم بھی جناب دیکھا ہے کہ بس شادی ہے، وہ ہوتے ہیں ایسے بھی بڑے. ایک دفعہ کہیں ابھی جا رہے تھے، کوئی ایسے بارات، بعض کا سڑکوں پہ بارات چلتی ہے نا، تو بارات سڑکوں میں ایسے جائے تو ایک بندے نے کہا یار، شاید کسی عمومی گاڑی میں بیٹھے تھے کیا، اس ڈرائیور کو کہا کہ مہربانی کر 2 منٹ، صرف 2 منٹ دینا. وہ 2 منٹ کیا بھائی، ذرا بریک لگانا میرا کام. اور جب بریک لگائی وہ جناب اترا، وہ جیسے ناچ تھے، یہ بھی ہلکے میں داخل ہو گیا، ناچ 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 5-6 پھیریاں لگائیں اور پھر آگے آرام سے گاڑی میں بیٹھ گیا. بڑی مہربانی یار تیری، ڈرائیور کو کہا بڑی مہربانی ہے. ایسے بھی ہوتے. ہاں، اس کو کہتے ہیں کہ پرائی شادی. اور آیا ہم اس ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ہے ایسی دلیل کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم، جیسے ابھی آپ سیانے لوگ ہیں اور سارے ہی لوگ سیانے، ابھی جو سیاسی پروگرام ہے یا سیاسی لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ وابستہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے کچھ لگتے بھی ہیں یا یہ ادھر مر رہا ہے ان کے لیے، یہ ادھر ماریں کھا رہا ہے، یہ ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہے ان کے لیے، اور ان کو خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان کو کہیں گے ہاں جی فلاں، پتہ نہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا اور ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. ادھر سے ہے تب ہوتا ہے کہ جب عشق گر دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتا ہے، اگر عشق ایک طرف سے ہو تو سزا دیتا ہے. یہ شعر ہے اس میں قوالی میں، اور یہ بہت سمجھ کا شعر ہے، ایسے نہیں ہے. عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے. ہماری کہانی تو عشق ایک طرفہ ہے، اور وہ بھی یعنی جب کہ ہمارے عشق کا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سر ہے. عشق ایسا کہ ہم ان کے تمام کاموں سے نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، خود کو بچا کے رکھتے ہیں، کوئی کام ایسا جیسا وہ کرتے نہیں کرتے. ہمارا عشق بھی جھوٹا ہے. ایک کم از کم
وہ تو کہتے ہیں کہ معشوق جو ہے وہ جس راستے سے جاتا ہے، عاشق کہتا ہے اسی جہاں اس نے پاؤں رکھا ہے میں نے ادھر ہی پاؤں رکھنا ہے. اور یہاں عاشق کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر میرا معشوق اس راستے سے آیا تو میں نے اس راستے سے جانا ہے. واہ بڑا عشق کی یہ نرالی داستان صرف ائمہ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. ہاں، مظلومیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ یہی مظلومیت ہے. ائمہ کی مظلومیت یہ نہیں کہ ان کے دشمن دوسرے زیادہ تھے، بلکہ جو اپنے تھے وہ پہچانتے ہی نہیں تھے، قدر نہیں کرتے تھے. قدر نہیں، ما قدر اللہ حق قدر، قرآن کی آیت ہے، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر ہی نہیں جانی ہے لوگوں نے. اللہ کی نہیں جانی ہے تو نبی کی نہیں جانی ہے، نبی کی بھی نہیں جانی ہے تو وسیع کی کیا جانیں گے. اس لیے کوشش کریں اس حلقے کو ڈھونڈیں، اس چین کے اس درمیان والے ہمارے اور ان کے درمیان جو رابطہ بنانے والا حلقہ ہے اس کو ہم ڈھونڈیں. آیا ہمارا اور ائمہ کا کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو ڈھونڈیں. اگر نہیں ہے تو اس تعلق کو پیدا کریں، اس تعلق کو بنائیں، تب ہے. خوب آیت نمبر 3 سورہ احقاف میں بات بالحق سے اتنی لمبی ہو گئی، تھوڑی سی آس پاس میں چلے گی. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ حقیقت ہیں اور اجل مسمى. یہ بالحق کہہ کر شاید لوگوں کے ذہن میں یہ چلا جائے کہ بالحق ہے، سمجھو کہ حقیقت بن گیا. اب حقیقت تو مٹنی نہیں ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ کبھی مٹتی نہیں ہے. لیکن خدا نے ساتھ یہ کہہ دیا وہ اجل مسمى، یعنی بات پھر بھی ہمارے ہاتھ میں، اس کے لیے ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آپ، اسی لیے خدا نے کوئی یہ اس کو بالحق پڑھ کر کہے کہ اے اللہ ادھر آپ بالحق کہہ رہے ہیں، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ نطوی السماء کا طی سجل للکتب، ہم آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ دیں گے خاص ٹائم میں. تو پھر یہ بالحق کے ساتھ کیسے جوڑ ہے؟ بالحق تو وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی ختم، خدا حق ہے، خدا حقیقت ہے، خدا واجل مسمى کہہ کر کہا کہ نہیں، حق ہونے کے باوجود ہم نے ان کا ٹائم رکھا ہوا ہے جو ہمیں پتہ ہے. والذین کفروا اما انذروا معرضون، ہیں تو یہ چیزیں جو ہم نے خلق کی حقیقت، لیکن جو کافر ہوتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، وہ ہمارے ان کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. اعراض یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی جو مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں. کافر تو جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے خدا کو مانا نہیں ہے یا رسول کو نہیں مانا ہے وہ تو مانتے نہیں ہیں. معرض وہ ہیں جن کو پیش کیا گیا ہے، جن کے سامنے یہ چیز بتائی گئی ہے، اور وہ کون ہے؟ مسلمان ہیں. اور مسلمان کتنے فیصد جو ہے وہ دین پر ہیں، خدا کے راستے پر ہیں، خدا کی سبیل پر ہیں، خدا کے صراط پر ہیں؟ 1% ہوں گے پورے جہان میں مسلمان رہتے ہیں. ہاں، کتنے فیصد ہوں گے؟ 10% مل جائیں گے ایسے مسلمان جو خدا کے راستے پہ چلتے ہیں. بس حالت بہت خراب ہے. والذین کفروا اما انذروا، جس سے انذار کیا گیا ہے اس سے معرض ہیں. کون معرض ہے؟ کافر. بس کافر کی تعریف کرنی ہو تو یہ دیکھیں کیا لکھا، اما انذروا معرض، جس سے ان کو روکا گیا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں. بس جو بھی جس سے نبی اور ولی نے روکا ہے، جس سے ڈرایا ہے، اس سے جو بھی معرض ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس آیت کے مطابق تو وہ کافر ہو. کام تو بہت ہی خراب ہے. ہاں، جو بھی اعراض کرے، خب مثال، چھوٹی سی مثال
دیکھیں فرض کریں اگر نبی و ولی نے روکا ہے جھوٹ سے اور کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر نماز پڑھنے کا کہا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر ہمسائے کے حقوق کا دھیان کرنے کا کہا ہے نہیں کرتا ہے، اگر ماں باپ کے حقوق کے دھیان کرنے کا کہا ہے نہیں کرتا ہے، اگر پتہ نہیں کتنے ہیں چیزیں جو ہم دور ہیں، کتنی چیزیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے انسانوں یہ تو بتاؤ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، من دون اللہ، یہ خدا نے من دون اللہ اس لیے کہتے ہیں، خدا کہ من دون اللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے، کیا چیز ہے تمہارا مقصد اور مقصد؟ ہاں جی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ پا آٹے کا کمائیں جی، ایک پاؤ آٹا ہم نے کمانا ہے۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ میں نے شان اپنی یہ بنانا ہے، میں نے اپنا نام روشن کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنے پتہ نہیں یہ چیزیں میں نے بنا کے دکھانی ہے۔ خوب یہی من دون اللہ ہے، یعنی جو بندہ اس حقیقی مقصد سے کسی بھی وجہ سے غافل ہوتا ہے، یعنی جو خدا کی طرف نہیں جا رہا اپنے کام میں، اپنی زندگی میں اس نے جو بھی جس طرح بھی زندگی کر رہا ہے اس کی زندگی خدا کے اس پر نہیں ہے، خدا کو پانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنا کوئی دنیاوی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہے، تو وہ من دون اللہ ہے۔ اور خدا فرماتے قل ارأیتم ما تدعون، آپ بتائیں تو صحیح، ما تدعون من دون اللہ، جس کو آپ چاہ رہے ہیں اللہ سے ہٹ کر۔ تدعون کا مطلب ہے بلانا، بلانے کا مطلب ہے چاہنا۔ جس کو آپ چاہ رہے ہیں، جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، من دون اللہ، ارونی دکھائیں تو صحیح ہمیں، ماذا خلقو، آپ جو کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑا ہی یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، یا مثلا ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں رب ہے، فلاں حق ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو خدا ادھر سوال کر رہا ہے، چلے اچھا چلے آپ کی بات سے، ارونی ہمیں دکھائیں، ماذا خلق، انہوں نے کیا کیا ہے، کیا خلق کیا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے، بتائیں تو صحیح خلق کی کیا کیا اس نے؟ کچھ ایک چیز بتا دیں بھائی، وہ مثلا مکھی انہوں نے بنائی، ہاں، یا وہ پرندہ اس نے بنایا، یا وہ چیز اس نے بنائی، یا یہ درخت اس نے بنایا، کوئی ایک چیز بتا تو دے، ہاں، یا کم از کم یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی قبر خود کھودی ہے، ہاں، یعنی جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ خدا کریم سوال کر رہے ہیں، بتائیں کیا کیا انہوں نے؟ چلے آپ کی بات ہم سن لیتے ہیں، بتائیں تو صحیح انہوں نے کیا کیا ہے جو آپ ان کو یہ لقب دے رہے ہیں، ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ماذا خلقو، کیا خلق کیا انہوں نے، من الارض، زمین پہ پوری میں پھر لیں آپ دیکھیں کیا خلق کیا انہوں نے۔ یا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خلق نہیں، کہ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں اللہ کے شریک دار ہیں، ہاں، اللہ کے ساتھ وہ آسمان میں شریک ہیں، یعنی اللہ اور ان کا رلے ملے ہے بھائی، دونوں کا مل کر آسمان ہے، ہاں، آدھا آسمان اللہ کا ہے آدھا ان کا ہے، جیسے ہوتے ہیں بھائی حصہ دار ہیں بھائی، وہ اللہ کے ساتھ آسمان میں حصہ دار ہیں، وہ زمین پہ آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے خلق کیا، یا آسمان میں وہ حصہ دار ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے سماوات میں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کوئی پوری تاریخ انسانی میں کچھ تو دکھا دیں، کوئی بندہ کہے، کوئی دلیل ہو، کوئی واقعہ ہو کہ ہاں بھائی کچھ ہے کسی کا، اللہ کے سوا بھی کوئی کچھ ہے، کچھ تو ہو،
سارے مر کھپ رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، سارے اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، وہ بت بھی، وہ فرعون بھی، وہ نمرود بھی، وہ دوسرے تیسرے جن کو بھی، جنہوں نے جو خدا جنہوں نے مانا ہے، چاہے وہ بعض اوقات پاکیزہ ہستیوں کو بھی بعض نالائقوں نے کیا کیا مان لیا ہے، وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ زمین کا کیا بگاڑ سکے ہیں؟ زمین کے اندر دھن سے چلے گئے ہیں، زمین نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، زمین کے ہو گئے ہیں، زمین ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو زمین کے ہو گئے۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اس سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کا معنی اس دن بھی ہم نے کیا تھا ریکارڈ، الحمدللہ ریکارڈ کے معنی میں بھی کتاب آیا ہے، یعنی جو بھی لکھا ہوا ہے، اب چاہے کتاب خلقت ہو، چاہے کتاب تکوینی ہو، چاہے کتاب یہ خطی ہو، کتاب سے مراد کچھ بھی جو موجود ہے، یہ بھی خلقت خدا، پوری کائنات بھی ایک قسم کی خدا کی کیا ہے؟ کتاب، کتاب تکوین ہے۔ کوئی ہے ایسی چیز تو سامنے پیش کرے، او اثارت من علم، یا آپ کے پاس کوئی علمی دلیل ہو۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ اب جتنے سائنسدان ہیں نا، جو سائنسدان ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح پوری خلقت کائنات کے یا جو چیز ان کے سامنے جب جتنی آ چکی ہے، اس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ سارا اس انداز میں بنا ہوا ہے کہ جیسے کسی ایک بنانے والے نے یہ ساتھ، یعنی ایسے ہلکے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ساری کائنات جو ہے وہ ایک وجود نے یہ قائم کی ہے، کیونکہ اس کا طریقہ کار ہی ایسے ہے، اس کی ساری چیزیں ہلکے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح فٹ ہے کہ وہ ایک بنانے والے ہی، دو کے نہیں ہو سکتے ہیں، تین کے نہیں ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کے نہیں ہو سکتے، اس طرح ہے، یعنی وجود کائنات ہی اس طرح ہے کہ وہ ایک بنا ہوا ہے۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ چلے آپ کو پتہ نہیں ہے تو سائنسدانوں سے پوچھ لیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سائنسدان کدھر سے کہاں ترقی کر گئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں ابھی وہی اللہ والے بن کے، اللہ والی باتیں لے کر، قرآن لے کر بیٹھے، یہ نہیں پتہ کہ قرآن جو ہے وہ مڈ ہے ہر چیز کا۔ اور اثارت من علم، اگر کوئی آپ کو علم ہے کہ کوئی دوسرا اللہ کے سوا بھی مؤثر ہے تو لے آئے، ان کنتم صادقین، اگر آپ صادق اور سچے ہیں تو کچھ تو پیش کریں۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ کر جو بھی چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے، کس لیے چل رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ ارونی ماذا خلقوا، کوئی ہے ان کے پاس کوئی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی اگلی زندگی کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے یا صحیح راستے پہ لے جا سکے، کوئی ہے تو بتائے۔ اس کے بعد خدا کریم ان کے بارے میں ایک کامنٹ کرتا ہے جو اللہ سے ہٹ کر ادھر ادھر چلتے رہتے ہیں، کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ سے ہٹ کر کسی کی طرف جائے۔ البتہ یہ بات بتا دوں کہ آئمہ کی طرف یا خدا کے اسماء الحسنی کا نام لے کر ہم اگر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کو ذریعہ بناتے ہیں تو یہ خود یہ بھی اللہ کے کہنے پر ہے، اس لیے یہ اس سے باہر نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ کسی جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، خدا نے کہا ہے کہ نماز سے مدد لیں، صبر سے مدد لیں، صلاۃ سے مدد لیں، خدا کے ناموں سے خدا نے کہا ہے فادعوا بہا وللہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ناموں سے
اللہ کو پکاریں اور اس کو دعا کریں، اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ جو چیزیں درمیان میں خدا نے خود بتائی ہیں وہ خدائی ہے، وہ خدا کا راستہ ہے، وہ خدا سے من دون اللہ نہیں ہے، وہ چیزیں من دون اللہ نہیں ہیں۔ لیکن پکارنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے اور پکارنے کی حد بھی ہونی چاہیے، واسطہ بنانے کی حد بھی ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واسطہ ہے، یہ درمیان میں، جیسے کہ خدا اس میں رسول خدا کو واسطہ بنانے کا باقاعدہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل ہے تو آئیں رسول کے پاس اور پھر آپ کے لیے رسول دعا کرے گا تو کیا ہوگا، ہم مانیں گے، ہم ان کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت اس میں موجود ہے۔ وہ مشکل نہیں ہے کہ اگر خدا کے کہنے پر کسی کو درمیان میں رکھے تو، مشکل ادھر ہے جہاں خدا نے جس کا کہا ہی نہیں ہے، جس انداز میں کہا ہی نہیں ہے وہ۔ ومن اضل، کون اس سے بڑھ کر بھی کوئی جھلا گمراہ ہوتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ سے کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کو وہ جواب تک نہیں دے سکتے ہیں، قیامت تک ان کو یعنی وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں جواب کیا دینا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی دعا سے کیا ہے، سرے سے غافل ہے، یعنی جن کو یہ بلا رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ آغا شرازی۔ اکثر لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں یا عباس ادرکنی فی سبیل اللہ، تو یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اگر وہ اس طرح کے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ حضرت عباس کو واسطہ قرار دیتے ہیں، خدا کے مانگتے خدا سے ہے، اور حضرت عباس کو بھی یہ اس نظر سے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارے اس جو بھی کام ان کا ہے یا جو ان کے ذہن میں اس کے لیے واسطہ بنیں گے، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے اور صالح بندے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی نسبت سب چیزوں کی خدا کی طرف ہی جانی ہے، نسبت جیسے دعائے جامع کبیرہ پڑھے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئمہ کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں ہر چیز کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ ہاں، بیکم فتح اللہ، آپ سے اللہ نے آغاز کیا، آپ سے اللہ نے ہر چیز کو کھولا آپ سے، لیکن کس نے کھولا؟ اللہ نے۔ بیکم فتح اللہ، بیکم یختم، آپ پر ہی ختم ہوگی دنیا۔ یہ اس کے بعض اوقات اس کے جملے ایسے لگتے ہیں، بیکم ینزل الغیث، آسمان سے اللہ آپ کے ذریعے ہی جو ہے وہ بارش اتارتا ہے۔ اتارتا کون ہے؟ اللہ اتارتا ہے، لیکن ذریعے کس سے؟ آپ کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں یہ توحید ہے۔ ہاں اگر کوئی کہ آپ ہی اتارتے ہیں، آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہی لیتے ہیں، تو یہاں خرابی ہے۔ اگر کوئی واسطہ بنائے خدا کی طرف تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جیسے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی واسطہ بنا سکتے ہیں۔ بہت ہم غافل ہیں، ماں باپ بہت قریب ہیں ہمارے، ان کو بھی واسطہ بنا سکتے ہیں۔ والدین کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگے اسی سے۔ ہاں اے اللہ جو تیرے نزدیک میرے والدین کا رتبہ ہے، وہ والدین کا رتبہ خدا نے پہلے ہی خود اپنے پاس ایک رکھا ہوا ہے۔ والدین کی زحمات، والدین کی جو خدمات ہیں، جو ان کی بے لوث سلسلے ہیں جو بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں، خدا نے ایک رتبہ رکھا ہوا ہے۔ ماں کا ایک رتبہ ہے، والد کا ایک رتبہ ہے، اس رتبے کی وجہ سے بھی خدا کریم کئی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہم اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جن سے آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ تو خود غافل ہیں۔ ہاں وہ تو کئی ہیں جو پی کر بیٹھے ہیں بھائی۔ ہاں کئی ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہیں وہ خود جو ہے نا، اچھا
دیتا ہے جاؤ 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 جاؤ. ہاں پتہ نہیں آپ ادھر یہ ایسے ایسے مراکز بھی ہیں لوگ جاتے ہیں جی. ہاں خدا دی پناہ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگ محشور ہوں گے. مزے کی بات یہ ہے جب قیامت والے دن سب محشور ہوں گے کانوا لہم اعداء یہ جن سے آپ وہ مانگ رہے ہیں یہ ان کے دشمن ہوں گے. ہاں جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کوئی پہلے ان بچوں کو دوسروں کو اپنے ساتھیوں کہتا ہے کہ یہ کریں. جب وہ کوئی فرض کریں کہ کوئی کہتا ہے بڑا کہ بھائی ہاں یہ پتھر مارے ادھر سے پھل جو ہے درخت سے گرے گا. اب انہوں نے پتھر مارا وہ لگا سیدھا شیشے میں. ہاں کڑا ہوئی. اب جو باہر وہ نکلا تھا ہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نے کہا تھا. چلو چل دفعہ ہو میرے نام کیوں لگاتے ہو. ہاں میں نے کب کہا تھا. وہ مانتا ہی نہیں ہے. یہ تو اس نے کہا تھا. یہاں یہ جن کو دوسرے یہ لوگ اللہ سے ہٹ کر پوجا کرتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں یا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں وہ کہیں گے بھائی ان کو ہم نے نہیں کہا ہے. دفعہ دور یہ لہم آدان وہ دشمن بن جائیں گے. کہا کہ ہمارا نام کیوں لے رہے ہو ہمارا نام کیوں بدنام کر رہے ہو. ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس اس طرح آئیں کہ ہمیں خدا مان لیں. دیکھیں یہ جملہ کیا کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگ معشور ہوں گے کانوا لَهُمْ أَعْدَاءً یہ ان کے دشمن بن جائیں گے. کہیں گے کہ ہمارا نام نہ لو بھائی اللہ کے سامنے ہمیں بدنام نہ کرو. ہم نے کب آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے چوکھٹ پہ آئے ہمارے در پہ آئے ہمارے یہ اس طرح بنا لیں ہمیں اس طرح مان لیں. ہم نے کب کہا ہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور کہیں گے کہ پرا ہمیں نہیں چاہیے بھئی آپ کی عبادت. آپ جائیں اپنی عبادت اپنے پاس رکھیں. ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے آپ کی یہ کہ آپ ہمارے سامنے آ کر جو ہے نا یہاں یہ بندگی کریں اور اس طرح. ہمیں نہیں چاہیے یہ چیزیں. ہم آپ سے بیزار ہیں بری ہیں. جن کو مان رہے ہیں وہ خود ان سے بیزاری کر دیں گے. کس دن جب سب لوگ اکٹھے ہوں. انشاءاللہ اگلی آیات بعد میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.